وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تیرا بڑا ہی کرم، فضل اور شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم تیری پاک کتاب مجید قرآن حمید کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری کوششوں میں مزید برکتیں ڈال دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 114 سے 122 ہیں۔ ان کی روشنی میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ گزشتہ آیات مبارکہ ان میں صلاۃ الخوف اور فیصلے ہوں گے تو صرف کتاب الہی کے مطابق، اور توبہ و استغفار کی ترغیب اور اہمیت وہ بیان کی گئی۔ آج کی آیات کی روشنی میں سب سے پہلا پوائنٹ اور نقطہ یہی ہے کہ تین مواقع ایسے ہیں جن پر جھوٹ بولنا جائز یا ان کی اجازت ہے۔ ویسے جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ جس طرح بیماریوں کی ماں ام الامراض کب سمجھی جاتی ہے، اس طرح گناہوں کی ماں اس کو ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹ جس کی نفی قرآن کریم نے اپنے آغاز میں کی ہے کہ وہ اللہ جو سچا رب ہے، اس سچے اللہ نے سچی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں، اپنے سچے پیغمبر پر نازل فرمائی ہے، اور تقاضا یہی ہے کہ تم سب جھوٹ نہ بولو بلکہ سچ بولو۔ یہ جھوٹ بہت ساری بیماریوں کو، آلائشوں کو، گناہوں کو جنم دیتا ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں ان منافقین کے بارے میں یہ بات اس موقع پر کی گئی، لیکن آج بھی صادق آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ سرگوشیاں کر کے منافقانہ طریقے سے جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ پھیلاتے تھے، فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر اس میں جو صدقہ کی بات کرے، جو معروف کی بات کرے، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے، اس میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص ایسا کام، اصلاح کا کام، ملانے کا کام، خیر کا کام رب کی رضا کی تلاش میں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اجرا عظیما، انہیں ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ بڑا اجر کیا ہے؟
اس کی تفصیل نہ بتائی گئی، نہ ہماری سوچیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں کہ جب رب نے کہہ دیا ہے بڑا اجر تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ کس کام میں؟ لوگوں کو ملانے میں، لوگوں کی خیر خواہی میں، اچھے کاموں کے پھیلانے میں، خیر پھیلانے میں۔ اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ راضی ہو کر اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جھوٹ سے نفرت بتائی گئی، جھوٹ کا رد کیا گیا، اس کی تردید کی گئی، اس کی نفی کی گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اس کی اجازت رکھی گئی بھی تم جھوٹ بول سکتے ہو، اور جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی وہ کتنے بڑے کام ہوں گے۔ جنگ کے موقع پر اپنی اسٹریٹجی دوسرے کو نہ بتانا، مخالفین سے اپنی اسٹریٹجی سنبھال کے رکھنا، بچا کے رکھنا، اور اگر کوئی موقع آئے تو اس موقع پہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، اس کی گنجائش ہے۔ ویسے جو آج کے دانشور کا یا یورپین ایک دانشور کا قول ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، وہ مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں ہے۔ مسلمان محبت بھی سچائی سے کرتے ہیں اور لڑائی اور جنگ بھی سچائی کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے۔ بہرحال اپنی اسٹریٹجی بچانے کے لیے جنگ کے دوران اگر کوئی ایسی بات ادھر ادھر کرنی پڑے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور دوسری بات، دو افراد کے درمیان صلح کروانی ہے یا دو فریقوں کے درمیان صلح کروانی ہے، تو صلح کرواتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے، مثلا نذیر اور بشیر دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو ایک بندہ اسلم نام لے لے، اعظم لے لے، اکرم لے لے، وہ ان میں صلح کرواتا ہے۔ تو اسلم جا کے کہتا ہے بشیر کو، نذیر نے آپ کے بارے میں بہت ہی اچھا سوچا، حالانکہ اس نے سوچا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، وہ آپ کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو یہ ایک خیر خواہی کا جذبہ بنا کر پیش کرنا، اگلے کو ماحول پیدا کرنا، اس کے لیے صورتحال بنا دینا، وہ کہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے کہ میں تو اس کو دشمن سمجھتا، وہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ یہ صورتحال بنانا اس کی گنجائش ہے، تو یہ ہے تو جھوٹ نا۔ اور تیسری بات، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا۔ دنیا میں جتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں ہوتی ہیں، اور یہ بڑا عام مسئلہ ہے۔ اس کائنات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جوڑے سے کیا ہے، اور اس جوڑے کا آپس میں مل کے رہنا بڑا ضروری ہے۔ تو گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب لڑائی ہوتی ہے نا، یا شکرنجی تھوڑی سی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، تو خاوند اپنے دوستوں میں جا کے گلہ کرتا ہے، اور بیوی اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں جا کے گلہ کرتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہا، میرے خاوند نے یہ کہا۔ ویسے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خواتین میں گلہ زیادہ کیا جاتا ہے، مردوں سے بھی زیادہ۔ مرد بھی پیچھے نہیں ہے، لیکن خواتین گلے میں بہت آگے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کرتی ہیں۔ تو وہ جب باتیں بتائی جاتی ہیں تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ آگے، ہاں واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، یہ واقعی بڑی بربادی ہوگی، وہ آگے اور اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اس کے اس گلے کو، شکایت کو آگے پھیلانے کے بجائے اس کو روک دینا اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنا، پھر اگلے بندے جس کے بارے میں گلہ ہے اس کے بارے میں صفائی دے دینا، اس لیے اس نیت کے ساتھ
کہ ان کا تعلق آپس میں جڑا رہے, یہ اختلاف پیدا نہ ہو. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے دو بندوں کو لڑا کر, اور خاص کر میاں بیوی کو لڑا کر. وہ جس طرح ہم شام کو ڈیرے لگاتے ہیں نا, سارے دن کام کر کے تو شام کو مجلس لگتی ہے, بیٹھ جاتے ہیں, ہاں بھائی شروع ہو گئی باتیں, تم سناؤ تم سناؤ. شیطان کی بھی مجلس ہوتی ہے. وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے, ہاں بھائی بتا کیا کیا. وہ بڑی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ آج میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا, اچھا کیا. فلاں کو میں نے روزے سے روک دیا, صدقے سے روک دیا. تو شیطان خوش ہو رہا اپنے چیلوں کی وارداتیں سن کے, ان کی رپورٹیں سن کے. ایک آگے کہتا ہے کہ میں یہ کام کر کے دو بھائیوں کو لڑا کے آیا ہوں, یا میں میاں بیوی کو آپس میں لڑا کے. اس کو پھر باقاعدہ تھپکی دیتا ہے, کیا بات, تو میرا بڑا اچھا رپورٹر, بہت اچھا میرا ساتھی, تو نے بہت اعلیٰ کام کیا. لڑائی کروانا, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, یہ یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا جرم ہے. اور شیطان اس پر زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ذریعے ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہم اس کو کس طرح خوش کر رہے ہیں. وہ خوش ہوتا ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی بات, کوئی دو چار لفظ آگے پیچھے بھی کہنے پڑے تو کہہ دیں, ان میں صلح کروا دیں. امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیر, کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے نا, وہ جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ بول رہا ہے لیکن صلح کے لیے بول رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے, اس کو جھوٹا مت سمجھے, کیونکہ وہ خیر کو پھیلا رہا ہے اور سچی بات, خیر کی بات کر رہا ہے. خیر کی باتیں کرنا, خیر کا ماحول بنانا, خیر کی صورتحال پیدا کرنا اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو اس لیے اس بات کی گنجائش اور اجازت ہے کہ اتنا بندہ کام کر سکے. تو نتیجہ یہ نکلا قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, کہ دو بھائیوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان صلح کرواتے وقت اگر کوئی لفظ زیادہ کم, چھوٹا بڑا, حتیٰ کہ جھوٹ بھی کہہ دیا گیا تو اس کی گنجائش موجود ہے, اور اس کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے. لیس الکذاب, وہ جھوٹا نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن کی آواز ہے ہمارے سامنے. آج کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے, قرآن کہہ رہا ہے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, کہ جھوٹ کی اجازت نہیں, سرگوشیوں کی, مکاریوں کی, سازشوں کی اجازت نہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کی چھوٹی سی کوشش کرتا ہے صدقے کے لیے, معروف کے لیے, اصلاح بین الناس کے لیے, تو وہ اتنا اچھا کام ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ایسا کرنے والے کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اجر عظیم میں نے گزارش کی ہے نا, اجر عظیم کا کوئی احاطہ نہیں ہے. کتنا بڑا اجر عظیم, جب رب نے کہہ دیا اجر عظیم ہے, تو جتنا بڑا رب ہے, جتنی بڑی وہ ذات ہے, اتنے بڑے اس کے فیصلے ہوں گے اور اتنا بڑا انعام ہوگا. اور بندے کے تصور میں بھی یہ نہیں ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو درداء نے ایک روایت نقل کی, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ
کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں کہ جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بڑا کام ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے، فرمائیے ہمیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو بندوں کے درمیان، دو شخصیات کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان صلح کروانا، اصلاح کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لیکن تھوڑی سی کہتے ہیں چونی وڑنا، ایویں چھوٹی سی شرارت کرنا تاکہ وہ شرارت بڑی ہو جائے اور کامیاب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ میں نے تو مذاق کیا تھا، مذاق میں تیرا مذاق ہو گیا اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور وہ لڑائی ایسی شروع ہوئی، پہلے دو بندوں کے درمیان، پھر دو خاندانوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ سراسر شیطان کو خوش کرنا ہے۔